ساتویں دوا۔ صحت کی لذت سے محروم ہونے والے مریض، تمہاری یہ بیماری صحت میں پائی جانے والی نعمت الہیہ کو ختم نہیں کرتی، بلکہ اس کے برعکس وہ تمہیں اس کے ذائقے سے آشنا کرتی ہے اور اس کے لطف کو دوبالا کرتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب دوام اختیار کرتی ہے اپنی تاثیر کھو دیتی ہے، اور یہ بات اتنی مسلم ہے کہ اہل حقیقت بالاتفاق کہتے ہیں انما الاشیاء تعرف بازدادها، یعنی ہر چیز کی پہچان اس کی ضد سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اندھیرا نہ ہوتا تو روشنی کی پہچان نہ ہوتی اور روشنی بے لطف رہتی، ٹھنڈ نہ ہوتی تو حرارت کی پہچان نہ ہوتی اور حرارت بے مزہ رہتی، اگر بھوک نہ ہوتی تو کھانا کچھ مزہ نہ دیتا، معدے کی حرارت نہ ہوتی تو پانی پینے سے کوئی لذت نہ ملتی، علت نہ ہوتی تو عافیت بے ذائقہ ہوتی، اور اگر بیماری نہ ہوتی تو صحت بالکل بے لذت ہوتی۔ فاتر الحکیم کا انسان کو بہت سے آلات و ادوات سے اس طرح نواز دینا کہ ان کے ذریعے کائنات میں پائی جانے والی انواع و اقسام کی محدود نعمتوں کی پہچان کرے اور ان سے لطف اندوز ہو، چیز اس بات کی دلیل ہے کہ وہ انسان کو اپنے ہر طرح کے احسان سے آگاہی دینا چاہتا ہے، اسے اپنی ہر نعمت سے لطف اندوز کرنا چاہتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ انسان ہمیشہ اس کا شکر گزار رہے۔ تب اس میں کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح صحت و عافیت عطا کی ہے، اسی طرح وہ بیماریاں، دکھ، تکلیفیں اور آزمائشیں عطا کرتا ہے۔ اب میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تمہارے سر میں یا ہاتھ میں یا معدے میں یہ بیماری نہ ہو تو وہ لذیذ اور خوشگوار نعمت الہی جو ان میں ان کی صحت کی حالت میں پائی جاتی ہے، تمہیں اس نعمت کا احساس ہوتا اور تم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے؟ ہرگز نہیں۔ شکر تو رہا ایک طرف، تم اس کا ذکر تک بھی نہ کرتے اور اس صحت کو لاشعوری طور پر غفلت میں بلکہ سفاہت و حماقت میں صرف کر دیتے۔